نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب المكان إلى الله مساجدها وأبغض المكان إلى الله أسواقها تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو تمام کا پالن ہار ہے، جس نے اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے مساجد جیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں مساجد میں آنے کے بعد مسجد میں کن آداب کو اپنائیں اور کن چیزوں کو نہ اپنائیں اس کی تعلیمات دی ہیں۔ معزز حاضرین، مسجدیں بنانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنانے والوں کی صفت بیان کی ہے۔ اوصاف یہ ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یقیناً مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کے اندر مسجدیں بنانے والوں کے اوصاف 5 ذکر کیے۔ ایک اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسرا نماز قائم کرنا، چوتھا زکات دینا، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا۔ اس کے برعکس مفہوم مخالفہ، اگر الٹا مفہوم لیں گے ہم، تو جن لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ مسجدیں نہ بنانا یا مسجدوں سے روکنا، ظاہر سی بات ہے اللہ پر ایمان کی کمی ہوگی، آخرت پر ایمان کی کمی ہوگی، نماز قائم کرنے والے نہیں ہوتے وہ، زکات ادا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک احب المکان الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہوں میں سب سے اچھی جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے بغض کی جگہ جہاں پر گناہوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ ہیں اسواق، یعنی بازاریں۔ حاضرین، مسجد بنانا اور مسجد کی حفاظت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ
مسجدوں کی حفاظت کی تعلیم بھی دی ہے. مسجدوں کی حفاظت یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم نماز قائم کریں، مسجدوں میں ہم نماز قائم کریں. اس کے علاوہ مصلیان مسجد یا محلے کے افراد مسلمان ہو اور اس محلے میں مسجد ہو، ان لوگوں کے لیے کچھ آداب، کچھ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں. مسجد کے اندر اگر ہم آئیں یا مسجد میں آنے سے پہلے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ آداب کو اپنانا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں کرنا ہے. مسجدوں کے اندر ان آداب کو نہیں اپنانا ہے، ان طرق کو نہیں اپنانا ہے. تو پہلا حصہ ہے مسجدوں میں کون سے آداب ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا. پھر تھوڑی دیر بعد جو چیزیں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں مسجدوں کے اندر، ان کو انشاءاللہ العزیز میں نمبر 1 نمبر 2 کے حساب سے ترتیب وار ذکر کروں گا. 5 چیزیں ہیں جو آداب ہمیں مسجد کے اندر اپنانا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں. مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ مسجد کی پاکی کے لیے صرف مؤذن صاحب مقرر ہیں یا جو ہے صفائی کرنے والے مقرر ہیں. نہیں، مسجد کی پاکی صفائی ہر ایک کا حصہ ہے، ہر ایک مصلی کا حصہ ہے، ہر ایک محلے کے اندر رہنے والے مسلمان کا حصہ. ہاں الگ بات ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو نبھایا جاتا ہے. اگر ہم ہمارے گھر پر صفائی کرنے والی نہ آئیں، کچھ دن چھٹی لے لیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ خود کھڑے ہوں گے اس کے لیے، ہم لوگ خود کام کریں گے اس کا، ہم لوگ خود صاف کریں گے. تو اس طرح سے اس کی فکر ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اگر کوئی گندگی دیکھیں یا تکلیف دہ چیز دیکھیں مسجد کے اندر یا اذیت پہنچانے والی چیز دیکھیں، تو ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہٹائیں، اس چیز کو صاف کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد صاف کرنے والوں کی کتنی قدر کرتے تھے، مسجد کی پاکی صفائی کرنے والوں کی کتنی قدر کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خادمہ تھی مسجد کے اندر، ایک کالی عورت تھی مسجد کے اندر، وہ وفات پا گئی. ہوا یہ کہ ایک دفعے رات وفات پا گئی. صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ لو کیٹیگری کی ہے، لو کیٹیگری کی ہے، صفائی پاکی صفائی کرتی ہے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خامخواہ کیوں خلل میں ڈالے، چلو ہم ہی کام تمام کروا دیتے ہیں. تو لہٰذا تکفین اور تجہیز کا کام ہوا، پھر جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، اس کی تدفین بھی ہو گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ ایک خلیفہ، ایک امیر، ایک امام ہونے کے ناطے آپ کی نظر اور آپ کی دور اندیشی صرف بڑے لوگوں تک محدود نہیں تھی، بڑے لوگوں تک محدود نہیں تھی. بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے نظریں بنانا، بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے انداز بنانا، اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. آپ کی محفلوں میں امیر سے امیر، جیسے ابو بکر، جیسے ابو طلحہ انصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صحابہ بھی ہوتے تھے، تو دوسری طرف بلال حبشی جیسے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلال کو ایک نظر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک نظر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ مسجد کی خاتون کہاں، میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، ہم تدفین بھی کر دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی قبرہا، اس کی خبر بتائیے مجھے، کہاں ہے خبر بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے قبرستان، اس کی قبر کے پاس نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی تاخیر سے پہنچے یا علم بعد میں ہوا ہو تو قبرستان جانا اور قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھنا یہ مذکور ہے اس میں اور مسنون بھی ہے. اگر کسی کو تاخیر ہو گئی یا بھول گئے تھے، نہیں معلوم تھا، خبر بعد میں ملی، تو بعد میں بھی قبرستان جا کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے والوں کا خیال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام، ان کی عزت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اب دیکھیں ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اعرابی یعنی دیہاتی آدمی آئے پیشاب کر دیے مسجد میں پیشاب کر دیے. اب سب ٹوٹ پڑنے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکا آپ نے پھر بلایا ان کو، بلا کر کے کہا کہ یہ مسجدیں یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، ذکر و اذکار کی جگہ ہیں، لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالٹی میں پانی منگوا کر کے اس کو بہا دیا. تو اس سے کئی احکامات معلوم ہوتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے.
محدود نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی کی ذمہ داری ہے تو اچھی بات ہے، مگر اس کا خیال، اس کی فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد، ہمارے محلے کی مسجد، ہم جہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ہم جہاں پر اللہ سے قریب ہونے آتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسی جگہ ہم صاف کریں گے، ہم صاف رکھیں گے اس کو. یہ ہر ایک کی فکر اور ہر ایک کی چنتا ہونی چاہیے. نمبر 2، مسجد جب آ رہے ہیں تو صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئیں. صاف ستھرا لباس. بھائی ہم اللہ سے کلام کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. گفتگو کرنے کے لیے آئے، اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے. اور ہمارے ہر حدیث میں دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی ربی، میرے رب حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ہر ایک کلام پر، ہر ایک کلام پر، ہر ایک آیت پر سورۃ الفاتحہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کسی شادی بیاہ میں اگر ہمیں جانا ہو تو خوب ڈھن کے، خوب سور کے، خوب زینت اپنا کر کے ہم جاتے ہیں. یہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. رات میں سوئے اسی دھوتی میں سوئے، اسی دھوتی میں آ گئے ہم نہیں. ہونا چاہیے کہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے ایک اچھا لباس ہو، ہمارا ایک عمدہ لباس ہو. اسی لباس میں ہم کام کاج کیے، پسینے کی بدبو ہے سیدھے ہم آ گئے. نہیں، ہم مسجد کے لیے، نماز کے لیے ایک پاک صاف لباس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دھوتی پر نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پاک صاف لباس، عمدہ لباس پہن کر کے. اللہ رب العزت کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. بھائی مسجد میں آ رہے ہیں تو تم زینت اپناؤ، اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آؤ. آپ کے بال اگر ہیں کنگھی کر کے آؤ، بکھرے ہوئے بال لے کر کے مسجد میں مت آؤ، کنگھی کر کے آؤ. آپ کو کہیں باہر جانا ہو، کسی بڑے آدمی کے پاس میٹنگ ہو، کسی اور کے ساتھ بیٹھنا ہو تو کتنا بن سور کے بیٹھتے ہیں آپ، کتنا بن سور کے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر بال ہیں تو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے. کنگھی کر کے آئیں مسجد کے لیے، اور خصوصی طور پر ایک لباس ہو، خوشبو لگا کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں. جب مسجد کو آ رہے ہیں تو خوشبو لگا کر کے آئیں. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کر کے آئیں. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت. اسی طرح سے مسجد میں آ رہے ہیں تو بدبودار چیزیں کھا کر نہ آئیں. جیسے حدیث میں خاص طور سے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، لہسن، کچا لہسن، کچی پیاز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مساجدنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی کچی پیاز، کچا لہسن آئے، اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہیں یا ہماری مسجدوں سے دور رہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کی عبادتوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، تو لہٰذا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. کچی پیاز کھانے سے بدبو آتی ہے. اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے دیگر چیزیں جو بدبودار چیزیں ہیں، ان بدبودار چیزوں سے بچ کر کے آنا چاہیے. پاک صاف لباس پہن کر کے، خوشبو مل کر کے مسجد کے اندر آنا چاہیے. اسی طرح سے مسجد میں آتے سمے 3 آداب ہیں، 3 چیزیں ہیں، ان آداب کو بھی اپنائیں. پہلی چیز، مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تعلیم دی ہے، دایاں پیر رکھ کر مسجد کے اندر آئیں، اور جب نکل رہے ہیں تو بایاں پیر رکھ کر کے مسجد سے باہر تشریف لے جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. دایاں پیر سیدھا پیر ہم جس کو بولتے ہیں، داواں پیر جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ پیر اندر رکھ کر کے آئیں مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور لیفٹ پیر باہر رکھ کر کے جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور داخل ہوتے سمے یہ دعا پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تب تم نے کا کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی، اتھینٹک درود، یا پھر شارٹ میں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اتنا بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، شارٹ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بڑا درود جو اتھینٹک حدیث سے وارد ہے اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پیر دایاں رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے پھر جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، بس عمل کرنے کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتے ہیں. خیال رکھنا چاہیے ہم کہاں آ رہے ہیں، ہم کہاں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان آداب کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، تو ہم ان آداب کو اپنائیں.
اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، جب نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک، اس دعا کو پڑھ کر کے نکلنا چاہیے۔ نمبر 3 مسجد کے اسی چیزوں میں سے تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد، مسجد کا حق، تحیۃ الوضو، وضو کا حق، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر تحیۃ المسجد کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، یہاں پر اگر جماعت چل رہی ہے آلریڈی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں پھر جو ہے جماعت میں شریک ہوں، یہ مسجد کا حق ہے؟ نہیں، آپ کا جماعت میں ڈائریکٹ شریک ہو جانا، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اگر فرض نماز چل رہی ہے، آپ کا ڈائریکٹ فرض نماز میں آپ کو آنا ہی چاہیے، شریک ہونا ہی چاہیے۔ آپ کا ڈائریکٹ فرض نماز میں شریک ہونا یہی تحیۃ المسجد ہو گیا آپ کے لیے، آپ کے لیے یہی تحیۃ المسجد ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس جماعت سے پہلے وقت باقی ہے، اتنا وقت کہ کم از کم ہلکی ہی سے ہی 2 رکعات تحیۃ المسجد پڑھ سکیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر جماعت مل گئی آپ کو تو ڈائریکٹ آپ اسی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ یہ عام وقت کی حالت بول رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خاص طور سے جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، امام اگر ممبر پر، جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں، امام اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا ہے، آپ دوران خطبہ آئے تو آپ قطعی طور پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں پھر خطبہ سماعت کرنے کے لیے بیٹھے، آپ خطبہ سننے کے لیے پھر بیٹھے۔ آپ دیکھیں حضرت سلیک الغنوی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، سلیک داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سلیک ارکع رکعتین، اٹھو سلیک، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ بیٹھ گئے آ کر مسجد میں سیدھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، تو معلوم یہ ہوا کہ امام جو ہے اگر کوئی شرعی غلطی دیکھے دوران خطبہ تو روک سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی آدمی کو، مصلی کو بیٹھنا چاہیے۔ البتہ امام خطیب کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ خطیب تحیۃ المسجد جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو خطیب نہیں پڑھے گا نماز، خطیب نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ خطیب ڈائریکٹ سیدھا آئے گا اور ممبر پر چڑھا ہو جائے گا اگر اس کا وقت ہو جائے تو خطیب کے لیے 2 رکعت نماز جمعہ کے دن مسنون نہیں ہے۔ مصلیوں کے لیے، خطبہ سننے والوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آخری چیز، مسجد میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں سترے کا خیال کریں، سترے کی جگہ کھڑے ہو کر کے ہم نماز پڑھیں، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں۔ جیسے مسجدوں کے اندر باقاعدہ طور پر سترے کے لیے کچھ سٹینڈ ہوتے ہیں، کچھ تختے ہوتے ہیں۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو سترا سامنے رکھ کر کے نماز پڑھیں، اور جو احباب ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازی کے آگے سے قطعاً نہ گزریں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز، نماز پڑھنے والا ایسی جگہ اختیار کریں جہاں پسے گزرگاہ نہ ہو۔ کوئی کسی کو 2 رکعت سنت پڑھنا رہا، وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے کئی لوگوں کو جانا ہے یہاں سے، اب وہ گزر نہیں سکتے کیونکہ گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ما کان علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گزرنے والا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رک جائے، گرچہ 40 لفظ 40 ادا کیا، 40 سال وہ کرنا پڑے، یا 40 مہینے کھڑنا پڑے، یا 40 ہفتے کھڑنا پڑے، یا 40 گھنٹے یا 40 دن کرنا پڑے، رک جائے وہ، یہاں تک کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے مصلی کو چاہیے کہ ایسی جگہ اختیار کرے جہاں گزرگاہ نہ ہو، یا اگر آپ کھڑے ہیں تو کوئی مصلی سامنے رکھ لیں، آپ کوئی سترا آپ سامنے رکھ لیں، سترا سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں تاکہ گزرنے والا آسانی سے گزر سکے۔ اور اسی طرح گزرنے والا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے آگے سے قطعاً نہ گزرے، اگر سترا ہے سترے کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اس چیز کا ضرور بضرور خیال رکھیں۔ اب ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جمعہ میں پہلے ہی آتے ہیں، نماز دور کی بات، 5 وقتہ نماز بہت دور کی بات، بہت دور کا سوچ لیں مولوی صاحب، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جمعہ کو آتے ہم، چہرہ بتاتے ہم، ڈائریکٹ خطبہ چلتے رہے گا، ہم شرکت کریں گے وہاں پر، نماز ہوئی کہ نہیں،
ابھی نماز ہوئی کہ نہیں، پہلا سلام امام کا ہو رہا ہے، دوسرا سلام وہ احباب جو ہے چپلوں کے پاس رہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جمعہ کی فضیلت سے کتنی دور. باتیں کرنے کے لیے وہ لوگ بابری مسجد کی سیاست پر اتنا بات کریں گے، اتنی گفتگو کریں گے، مگر خود کی محلے کی مسجد کی حفاظت نہیں کرتا. خود کے محلے کی مسجد میں مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہرگز نہیں آئے گا. کس کے لیے ہے وہ؟ ابھی بولنے کے لیے بولو، بابری مسجد پر بولے گا، مسجدوں کو شہید کر رہے کافر لوگ اس پہ بولے گا آدھا گھنٹہ، مگر خود نماز نہیں پڑھے گا. گھر کے مسجد کے سامنے رہے گا، گھر مسجد کے بازو گھر رہے گا، مسجد کے محلے میں دائرے میں گھر رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا. اس کے لیے نہیں ہے نا یہ. اللہ اکبر. کتنی بدافسوسی، کہاں تک گر گزر گئے ہم لوگ، کہاں تک گر گئے. آتے ہیں مسجد کو، اللہ کے ایک مقولہ مشہور ہے، فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد. فرماتے ہیں ایک جملہ مشہور ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے مچھلی سمندر کے اندر ہوتی ہے، پانی کے پاس ہو، پانی میں چھوڑ دیں مچھلی کو بہت سکون سے رہے گی، پانی کے باہر نکالیں پھڑپھڑانے لگے گی. مگر منافق کی مثال پرندے کی طرح مثال ہے. پرندے کی طرح کہ ایک پرندہ پنجرے میں اگر بند کر دے، صرف پنجرا کھولے جیسے پار ہوتا ہے، فرار ہوتا ہے. آج ہماری نوبت مسجد سے یہی ہو گئی ہے، پرندوں کی مثال ہو گئی ہے ہماری. گویا ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، پنجرے کے اندر قید ہو گئے، جیسے ہی سلام ہوا دوسرا سلام ہوا، ایسے نکلتے ہیں، ایسے اڑتے ہیں، ایسے پھڑپھڑاتے ہیں، گویا پرندہ پنجرے سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آپ، یہ نعمت ہے، یہاں مسجد ہے، اللہ کی نعمت سمجھو. ہم سکون سے پیسفلی ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے فرض نمازیں سکون سے ادا نہ کر سکیں. ایسے موقعوں کے لیے بھی اور ایسی چیزوں کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں مخالفین کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں نہ پڑھ سکیں سکون سے، مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکیں، ہمارے لیے یہ مشکل بن جائے. اور اگر ہمارے اعمال ایسے ہی رہیں گے، صرف جمعہ کے دن کے مصلی ہو گئے ہم، ابھی امام صاحب کا خطبہ شروع نہیں ہوا، جماعت کے واسطے ابھی 2 منٹ ہیں، جماعت کے واسطے ابھی 5 منٹ ہیں، یہ اگر تصور ہمارا رہا، یہ حال اگر ہمارا رہا، سمجھ جاؤ مسجدوں تو بنا دی شبر میں ایمان فرمائے. ایک مشہور ہے کہ مسجدیں تو بنا گئی، رات جو ہے جو ایمان کی حرارت والے تھے، جن کے اندر ایمان تھا، وہ مسجدیں بنا دیے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ ہمارا حال یہ ہے، اتنا پاپی ہو گئے ہم، اتنے گنہگار ہو گئے، برسے گزر رہے، 100 کے خطبے سنتے ہیں، 1000 کے خطبے سنتے ہیں، معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، مگر اللہ اکبر. یہ جمعہ، اگر یہ جمعہ کے اندر اتنی فضائل نہیں ہوتے، جمعہ بھی چھوڑ کے آرام سے بیٹھتے لوگ، جمعہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے مسلمان. تجارتیں اہم ہیں، جمعہ کے خطبے چل رہے ہیں، برابر تجارت کر رہا ہے، جمعہ کی نماز چل رہی ہے، برابر تجارت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، جب ہم مسجد میں آئیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو سترے کا ضرور خیال رکھیں. چلیے میرا وقت ہو رہا ہے، کون سی چیزیں ہمیں مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے، میں گناتے ہوئے چلوں گا. پہلی چیز، مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے دائرے میں خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے. کوئی بزنس کی غرض، پروفٹ اس میں غرض ہو یا تجارت اس میں مقصد ہو، تو مسجد کے دائرے کے اندر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تجارت مسجد کے اندر تجارت کرے، کوئی چیز بیچے یا کوئی چیز خریدے، تو اس کو آپ کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے. اسی طرح سے مسجد کے اندر اعلان نہیں کرنا چاہیے. کون سا اعلان؟ گمشدہ چیزوں کا اعلان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے. کسی کا بچہ کھو گیا، مسجد کے اندر اعلان نہیں کر سکتے. کسی کی واچ گم ہو گئی، مسجد کے اندر اعلان نہیں کر سکتے. کسی کی پرس گم ہو گئی، مسجد کے اندر اعلان نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك. اگر کوئی آدمی اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو گئی آپ مؤذن صاحب سے ذکر کر لیجئے آ کر کے. اگر ملی تو مؤذن صاحب بتا دیں گے، یا مسجد کے محافظین ہیں، رکھوالے ہیں، ان کے پاس آپ ذکر کر لیجئے. مل گئی الحمدللہ، نہیں ملتی ہے تو آپ یہاں پر مسجد کے اندر آ کر اعلان نہیں کر سکتے. یا پھر دوسرا طریقہ شیخ ابن عثیمین دیگر علماء اکرام بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، وہ یہ کہتے ہوئے کہیں جزاک اللہ خیرا میری پرس گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملی تو دے دو. جزاک اللہ خیرا میری واچ گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے تو میرے پاس ضرور مطلع کریں. یہ طریقہ کار ہے، علماء اکرام بتاتے ہیں. تو مسجد کے اندر گمشدہ اعلان کا قطعاً نہیں کرنا چاہیے، گمشدہ چیز کا اعلان قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد میں آوازیں بلند نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں آوازیں بلند نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آوازیں بلند بولے تو صرف گفتگو ہی نہیں بلکہ آپ کی عبادت بھی ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کی قرات ہے، آپ کی تلاوت ہے، آپ کا ذکر ہے. اگر آپ کے ذکر سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی قرات سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو بلند آواز سے آپ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، بعض لوگ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے مسجد میں. اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کیجیے. یا پھر مسجد میں حلقہ ہے، خاص طور سے قرات القرآن کا، قرآن کی تلاوت کا حلقہ اگر ہے تو وہاں پر تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. گویا ایک کلاس کی شکل بن گئی، ایک حلقے کی شکل بن گئی. آپ تلاوت کر رہے ہیں مسجد کے اندر، کوئی بھائی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی تلاوت بلند ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مسجد کے اندر سرگوشی کرتا ہے، لہذا تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تنہائی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارشات کرتا ہے. اس کی عبادت ایک طرف چل رہی ہے اور دوسری طرف تم زور سے قرآن پڑھ رہے ہو. اس کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، اس کی عبادت میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. اسی لیے مسئلہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر نماز میں شیطان خلل کرے، دیگر خیالات ڈالیں اگر ہماری نماز میں، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے دائیں طرف 3 مرتبہ تھوک لے. اگر وہ جماعت میں ہو، کوئی دائیں طرف تمہارے بازو کھڑے تو تم تھوک نہیں سکتے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، کوئی دائیں جانب آپ کے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر 3 مرتبہ تھوک لیں. یہ جو خلل ہے، شیطان جو ازعاج کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ خلل دور ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت سے کسی دوسروں کو نقصان پہنچنا، کسی دوسروں کو اذیت پہنچنا، یہ قطعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے آخری چیز خواتین کے لیے، خواتین جب مسجد کو آئیں تو اس ادب کا خیال رکھیں کہ وہ خوشبو نہ لگائیں. یہ صرف خواتین کے لیے، اور جتنے بھی آداب ہیں یہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ہیں، مگر یہ خاص خواتین کے لیے. مرد خوشبو لگا کر کے آئیں، خواتین خوشبو لگا کر کے نہ آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم امرأۃ تعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت خوشبو لگاتی ہے، پھر کسی لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، اجنبی مردوں کے پاس سے، اور اجنبی مرد اس کی خوشبو محسوس کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہی زانیہ، یہ زانیہ عورت ہے. کیونکہ زنا کی ابتدا یہی سے شروع ہوتی ہے، زنا کی ابتدا یہی سے شروع ہوتی ہے. عورت مسجد کو آ رہی ہے، بلکہ بازار بھی ایسی جگہ جہاں پر عورتوں کے غیر محرم احباب ہو، اجنبی احباب ہو، ایسی جگہوں پر عورت خوشبو لگا کر کے نہیں جا سکتی. ہاں عورتوں میں ہے یا حریم افراد میں ہے جن سے آپ کا پردہ واجب نہیں ہے، تو ایسے افراد کے سامنے آپ خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر عورتوں کی خوشبو ہلکی ہونا چاہیے، رنگ زیادہ ہوتا ہے اور خوشبو ہلکی ہوتی ہے. تو یہ کچھ آداب ہیں جس کو میں نے آج خطبہ جمعہ میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجدوں کی حفاظت مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، مسجدوں کی حفاظت مسجدوں کے آداب اپنانے سے ہوتی ہے، مسجدوں کی حفاظت مسجد کو پاک صاف رکھنے سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سب سے پہلے 5 وقتہ نمازی بنا اور جمعہ میں سب سے پہلے امام سے پہلے آ کر یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ممبر پر چڑھا 2 فرشتے یہاں پر حاضری لکھتے رہتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے، امام جیسے ہی ممبر پر چڑھ گیا تو فرشتے بھی آ کر کے اپنا رجسٹر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. ہمیں اس پر یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعہ کے لیے بھی ہم بہت تاخیر سے پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جمعہ خطبے کی سماعت کے ساتھ پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو کوئی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ادائیگی کے راستے ہموار فرمائے. جو کوئی روزی کے مسئلے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے اس کے لیے کھول دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.